السلام علیکم ناظرین، علی حسن صابری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پاکستان کا مانچسٹر، میری مراد فیصل آباد کی تعمیر کیسے ہوئی، اس کی لمحہ با لمحہ سفر کی کہانی جو ہے وہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ناظرین، لاہور کے بارے میں ایک بات جو ہے وہ زبان زدِ عام ہو چکی ہے، جو کہ حقیقت میں فیصل آباد کے گرد و نواح کے دیہات میں گھنٹہ گھر کے بارے میں مشہور تھی۔ لوگ اکثر کہا کرتے تھے کہ جن نے گھنٹہ گھر نہیں تکیا وہ جمیا ہی نہیں۔ آج بھی بڑے بزرگ بتاتے ہیں کہ یہ بات ہمارے دیہات میں اکثر کہی جاتی تھی، اور پھر لوگ گھوڑا و بیل گاڑی پر بیٹھ کر جوک در جوک گھنٹہ گھر دیکھنے جاتے تھے۔ انگریز دور میں 1982 میں ساندل بار کے علاقے کو سیراب کرنے کے لیے درائے چناب سے ایک نہر لوئر چناب نکالی، پھر لوئر چناب سے مزید 3 نہریں نکالی گئیں، جن کا نام جھنگ برانچ، گگیرا برانچ اور رکھ برانچ ہے۔ ان نہروں نے راوی اور چناب کے درمیانی خطے ساندل بار میں زرعی انقلاب برپا کر دیا۔ پوری بار کے اندرونی علاقوں کو راج باؤں اور کھالوں سے مربوط کر کے دنیا کا بہترین نظام آبپاشی وجود دیا۔ ساندل بار پنجاب کا ایک خطہ ہے جو راوی اور چناب کے درمیان رچنا دواب میں واقع ہے۔ یہ خطہ تقریباً 80 کلومیٹر چوڑائی اور 40 کلومیٹر لمبائی پر مشتمل ہے۔ بار مقامی زبان کا لفظ جس کے معنی گھنے جنگلات ہیں۔ نہری نظام دستیاب نہیں ہوتا۔ یہ بار ساندل کے نام کی وجہ سے ساندل بار کہلانے لگا۔ ساندل پنجابی رہنما دلہ بھٹی کے دادا تسلیم کیے جاتے ہیں۔ ساندل بار کی وجہ تسمیہ کے متعلق 3 مختلف روایتیں ہیں۔ ایک یہ کہ دلہ بھٹی کے دادا کا نام بجلی خان عرف ساندل تھا۔ دوسری، شاہ کوٹ کی پہاڑیوں کے ڈاکو سردار کا نام بھی ساندل بار تھا، اور تیسری یہ کہ جنگل کے چوڑوں کے سردار کا نام چوڑ خان عرف ساندل تھا۔ ان 3 میں سے کسی ایک کے نام پر یہ علاقہ ساندل بار مشہور ہوا۔ ساندل بار اصل میں پنجابی قبائل کا ایک وسیع علاقہ تھا جو ایک ہی ثقافت اور زبان استعمال کرتے تھے اور آپس میں رشتہ دار بھی تھے۔ اس بار کا زیادہ تر حصہ ضلع جھنگ میں واقع تھا، لیکن موجودہ دور میں ساندل بار میں جھنگ، فیصل آباد، ٹوبہ ٹیک سنگھ، پیر محل، ننکانہ صاحب، چنیوٹ، حافظ آباد اور شیخو پورہ کے کچھ حصے شامل ہیں۔ نہروں کا پانی ہر جگہ پہنچانے کے بعد ساندل بار کے جنگل کاٹ دیے گئے، جس میں شیشم کے گھنے جنگلات کی لکڑی برطانیہ کی تزئین و آرائش کے لیے یورپ بھیج دی گئی۔ 2500 ایکڑ کے حساب سے گاؤں یعنی چکوک آباد کیے گئے۔ ان گاؤں کے نام کے علاوہ نہر کی مناسبت سے نمبر بھی الاٹ کیے گئے۔ بار کے تمام گاؤں ایک نقشہ اور ایک جتنا ہی رقبہ رکھا گیا۔ ایک مربع زمین پر آبادی اور باقی اس گاؤں کا زرعی رقبہ تھا۔ ہر گاؤں کا نظام چلانے کے لیے ایک نمبردار مقرر ہوا جو مسئلے مسائل حل کرتا تھا اور آبیانہ وصول کرتا تھا۔ ایک چوکیدار تھا جو امن و امان کو کنٹرول کرتا تھا۔ ایک ٹائم کیپر مقرر ہوا جو سرکاری گھڑی کے مطابق کھیتوں کو دیے جانے والے پانی کا حساب کتاب بھی رکھتا تھا۔ ان کے علاوہ ہر گاؤں میں ذیلدار سفید پوش بھی رکھے گئے۔ یہ سب لوگ علاقہ کے پٹواری جو پورے علاقے کی زمینوں کی خرید و فروخت کا حساب رکھتا تھا اور تھانے دار سے رابطے میں ہوتے تھے تاکہ انگریز سرکار کے خلاف کوئی سازش کرنے والے پر نظر رکھی جا سکے۔
1857 کی جنگ آزادی میں کئی پنجابی خاندانوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا، اس لیے ساندل بار آباد کرنے کے دوران ان خاندانوں کو انعام کے طور پر وسیع رقبے الاٹ کیے گئے۔ ساندل بار کو آباد کرنے کے لیے مشرقی پنجاب کے اضلاع ہوشیارپور، جلندھر، لدھیانہ، امرتسر، فیروزپور، گرداسپور، سیالکوٹ کی تحصیل شکر گڑھ سے کسانوں کو مراعات دے کر یہاں پر آباد کیا گیا۔ زرعی پیداوار کو بڑی منڈیوں اور ملک کے دور دراز کے شہروں تک پہنچانے کے لیے سڑکوں اور ریلوے کا نظام بھی بنا دیا گیا۔ یہ سب کرنے کے بعد ساندل بار میں ایک بڑا اور مرکزی شہر بسانے کا منصوبہ بنایا گیا، جس کے تحت 1896 میں رخ برانچ کے ایک گاؤں چک نمبر 212 ریبے میں نئے شہر کی بنیاد رکھی گئی۔ شہر کا نقشہ وقت کے مشہور انجینئر پوفن ینگ نے بنایا۔ سر گنگا رام اس کے معاون انجینئر تھے۔ پوفن ینگ کو شہر کے بیچ زمین انعام دی گئی، جس میں ایک گاؤں ینگ والا آباد ہوا، جہاں پوفن ینگ کے مزارے رہتے تھے۔ بعد میں اس گاؤں کی زمین پر زرعی یونیورسٹی بنائی گئی۔ ینگ والا گاؤں آج بھی یونیورسٹی کے پیچھے آباد ہے۔ سر گنگا رام کو بھی زمین دی گئی، مگر انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ چک نمبر 212 کے 110 ایکڑ رقبے پر برطانوی جھنڈے یونین جیک کے ڈیزائن کے مطابق شہری تعمیرات کا آغاز ہوا۔ ایک مستطیل قطع زمین پر اس کے چاروں کونوں کو سیدھی لکیریں ملاتی ہیں، جہاں مستطیل کے مرکزی اے لکیریں ایک دوسرے کو کاٹتی ہیں۔ وہیں شہر کا مرکز ہے، جہاں گھنٹہ گھر کے گرد ایک چھوٹا سا لان ہے۔ مستطیل سے جڑی یہ 8 لکیریں شہر کے 8 بازار ہیں۔ ان سب بازاروں کو ایک لائن گول بازار کے نام سے آپس میں ملاتی ہیں۔ مستطیل کے چاروں جانب سڑکیں بنا کر اسے سرکلر روڈ کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے بعد پٹواریوں، تحصیلدار بار کے ہر گاؤں میں گئے اور کسانوں کو شہر میں دکان خریدنے کی دعوت دی گئی۔ 8 بازاروں کی زمین 1 روپے فی مرلہ کے حساب سے فروخت کی گئی تھی۔ کچھ کو تو زبردستی دکان خریدنے پر مجبور کیا گیا تاکہ شہر جلد آباد ہو سکے۔ 8 بازاروں کے باہر کا علاقہ ویران تھا۔ شہر سے باہر ایک اونچا ٹیلا پکی ماڑی تھا، جہاں چند کچے مکان تھے۔ شروع میں شہر کا نام پکی ماڑی ہی تجویز کیا گیا، جس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوا۔ اس کے بعد نام بدل کر دریائے چناب کے زرعی رقبے کی وجہ سے چناب کالونی رکھ دیا گیا۔ کچھ عرصہ بعد پنجاب کے گورنر لیفٹیننٹ سر جیمز لائل کے نام پر لائل پور رکھ دیا گیا۔ ڈاکٹر بہاری لال کے بیٹے لال موہن لال نے 1857 میں اپنے خرچے پر ریل بازار کے آخر میں کیسری دروازہ بنوایا۔ اس کے باہر گمٹی بنوائی، جو کہ شہر کا سنگ بنیاد رکھنے کی عمارت ہے۔ گمٹی کے اندر لکھا ہوا ہے برکت دریائے چناب تھی۔ گمٹی اصل میں یونین جیک جھنڈے کے اوپر والی کنوپی ہے۔ گمٹی سے ویٹرنری ہسپتال بالمقابل پولیس لائن تک سیدھی سڑک جھنڈے کا پول یعنی ڈنڈا ہے، جس کے ساتھ 8 بازاروں کا شہر جڑا ہوا ہے۔ گھنٹہ گھر کے گرد 8 بازاروں کے نام اس سمت واقع کسی اہم علاقے کی غمازی ہیں۔ مشرق جانب ریل بازار، اس کی بیرونی سمت ریلوے روڈ واقع ہے، جو ریلوے اسٹیشن کو جا نکلتا ہے۔ شمال مشرق میں کچہری بازار، اس کی بیرونی طرف عدالتیں قائم ہیں۔ شمالی جانب چنیوٹ بازار، اس طرف ضلع چنیوٹ واقع ہے۔ شمال مشرق میں امی پور بازار ہے، یہاں سے ایک سڑک امی پور بنگلہ کی طرف جاتی ہے۔
مغرب میں بھوانا بازار ہے، اس سمت میں بھوانا واقع ہے، اور جنوب مغرب میں جھنگ بازار ہے، اس بازار کا رخ جھنگ کی طرف ہے۔ جنوبی جانب منٹ گمری بازار ہے، اس بازار کا نام ساہیوال کے پرانے نام منٹ گمری کی وجہ سے رکھا گیا، جو اسی سمت واقع ہے۔ جنوب مشرق میں کارخانہ بازار، اس جانب قدیم دور میں کارخانے قائم تھے، جن میں سے چند ایک اب بھی باقی ہیں۔ گول بازار، یہ بازار مذکورہ بالا 8 بازاروں کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے گزرتا ہے، اور اس گول دائرہ نما بازار کے ذریعے وہ سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ پہلے یہ علاقہ تحصیل چنیوٹ کا حصہ تھا۔ 1896 میں لائل پور کو تحصیل کا درجہ دیا گیا۔ شہر کی تمام بنیادی تعمیرات اور سرکاری دفاتر 1896 سے 1899 کے درمیان تعمیر ہوئے، جس کے بعد اسے 1899 میں سب ڈویژن بنا دیا گیا۔ 1898 میں کارخانہ بازار کے باہر میونسپلٹی عمارت اور چنیوٹ بازار کے باہر ٹیلی گراف دفتر بنایا گیا، جہاں آج کل PTCL ہے۔ 1904 میں مکمل ضلع کا درجہ دے کر سمندری، ٹوبا ٹیک سنگھ اور جڑاں والا کو اس کا حصہ بنا دیا گیا۔ شہر کے باہر مگر سرکلر روڈ کے اندر پہلی رہائشی کالونی ڈگلس پورا بسائی گئی، جسے سامنے اینگلو انڈین ورنیکل سکول تھا، جو اب گورنمنٹ کالج یونیورسٹی بن چکا ہے۔ اس کے بعد گرو نانک پورا، ہرچرن پورا، گووند پورا بنائے گئے، جو انڈیا کے سکھوں اور ہندوؤں کی آبادیاں تھیں۔ تقسیم کے بعد یہ لوگ انڈیا منتقل ہو گئے، اور یہ مکانات زیادہ تر ان لوگوں کو الاٹ کیے گئے جو لدھیانہ اور جلندھر سے آئے تھے۔ گورنمنٹ کالج کے قریب علاقہ سکھوں کی ملکیت تھی، اور اسی وجہ سے 1936 سے 1937 میں گرو نانک پورا وجود میں آیا۔ اس علاقہ کا رقبہ 50 ایکڑ پر محیط تھا۔ تقسیم ہند کے بعد یہ مکان جلندھر سے آنے والے مہاجرین کو الاٹ کر دیے گئے۔ 8 بازاروں سے باہر ایک گوبند پورا کالونی قائم کی گئی۔ اس کالونی کو گوبند سنگھ نے بنایا، اور اسی علاقے میں نہال سنگھ اور گوبند سنگھ کا ایک بڑا مکان بھی تھا۔ یہ مکان اب بھی موجود ہے، لیکن کئی حصوں میں بٹ چکا ہے۔ شہر کے وسط میں ایک کنواں تھا۔ چک رام دیوالی سے مٹی لا کر اس کنویں کو پاٹ دیا گیا، اور وہاں گھنٹا گھر کی تعمیر شروع ہوئی۔ گھنٹا گھر بادشاہ جارج پنجم کی ملکہ کیرولین کی یاد میں بنایا گیا تھا، جو 1820 میں وفات پا گئی تھیں۔ گھنٹا گھر کا سنگ بنیاد لیفٹیننٹ سر چارلس ریوارز نے 14 نومبر 1903 کو رکھا۔ ملتان سے مشہور ترین کاریگر گلاب خان کو بلایا گیا، کیونکہ گلاب خان اس خاندان سے تھا جنہوں نے تاج محل تعمیر کیا تھا۔ گھنٹا گھر تعمیر ہوا تو بمبئی سے خاص گھڑیاں منگوا کر لگائی گئیں، جو آج بھی موجود ہیں، جبکہ پتھر 50 کلومیٹر دور واقع سانگلا کی پہاڑی سے لایا گیا۔ گھنٹا گھر کی تعمیر پر 40,000 روپے خرچ ہوئے، جو شہر کے تاجروں نے اکٹھے کیے تھے۔ گھنٹا گھر کی نقاب کشائی 13 دسمبر 1905 کو فنانس کمشنر پنجاب سر لوئس ٹوپر نے کی۔ 4 منزلوں پر مشتمل اس عمارت کی کل اونچائی تقریباً 100 فٹ ہے، جبکہ اندر کی طرف ہر منزل پر پہنچنے کے لیے سیڑھیاں بنائی گئی ہیں، جو آج بھی گھڑی کو چابی دینے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ ناظرین، میری یہ معلوماتی ویڈیو، انفارمیٹو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کے آل پہ کلک کریں، تاکہ ایسی آنے والی ہر جو نئی انفارمیٹو ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔
اگلی ویڈیو تک علی حسن صابری کو دیجیے اجازت۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان